مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، کہ خدا نے ہم سب کو سلامت رکھا تاکہ ہم سب خدا کی شکر گزاری کریں۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم جب مجھے پکارو گے اور مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری سنوں گا۔ خدا نے وعدہ کیا اور وہ وعدوں کا سچا خدا، جب وہ کہتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں۔ اور جلال کے تخت سے ہم محروم تھے، لیکن خدا نے ہمیں ایک نئی امت بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں غلامی سے نکالا ہے، جو گناہ کی غلامی تھی۔ خدا نے اپنا پاک اور قیمتی خون بہا کر ہمیں آزاد کیا ہے اور ہمیں آزاد رکھا ہے تاکہ ہم شادمان رہیں، تاکہ ہم خوش رہیں اور اس کی حضوری میں بنے رہیں۔ اور خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ جب تم مجھے پورے دل سے بلاؤ گے تو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اور آج کا زندہ کلام جو استثنا 6 باب اس کی 5 آیات میں یوں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں پہ خدا کہتا ہے سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو صرف اسے کیا کرنا ہے؟ اپنے سارے سن۔ اسرائیل کا مطلب ہے کہ سن، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھ اور اقرار کر، دن بھر اس کی ستائش کر، اس کے نام کو مبارک ہے۔ جس طرح عبرانیوں میں اس لفظ کا مطلب ہے، ترجمہ ہے محبت کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکیزگی، عزت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے محبت رکھنے کا مطلب ہے اپنے سارے وجود سے، اپنی ساری ہستی سے محبت رکھنا ہے، جس طرح ہمیں کلام مقدس میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 23واں باب دیکھیں گے، اس کی 25 آیات میں جو لکھا ہے، یوسیہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنے سارے دل سے، اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا بھی نہیں۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے خدا کے کلام کے مطابق چلا۔ اسی کی 23 اور 3 میں ہے کہ بادشاہ ستونوں کے برابر کھڑا ہوا اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانا، اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا، اور سب لوگ اس عہد پر قائم رہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو تھا وہ کلام کے مطابق، اس کلام کے مطابق چلا جو اسے اس وقت دیا گیا تھا کہ اس پہ چلا۔ بادشاہ نے بت پرستی بند کروا دی۔ بادشاہ جو عید فصح جو کلام کے مطابق دن تھے انہیں بڑی خوشی سے مناتا تھا۔ وہ خدا کے زندہ کلام پر پورے طور پر توجہ کرتا تھا، پورے طور پر عمل کرتا تھا۔ اور آج یہ حکم مجھے اور آپ کو بار بار دیا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں استثنا 10واں باب اس کی 12-13 میں بھی لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خدا کے جو احکام، جو آئین، جو حکم ہے میں جو تجھے دیتا ہوں اس پر عمل کرے۔ یہی خدا، میرا اور آپ کا خدا ہم سے صرف چاہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے سارے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کی ساری مرضی پہ چلنا ہے، اور ہم سے وہ کچھ نہیں چاہتا، صرف یہی چاہتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مرکز اس کا 12واں باب اس کی 29-30 میں ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ اپنے دل سے، اگر ہم خدا کا کلام دل میں رکھ لیں گے، اس کا خوف مانیں گے تو ہم تھرتھرائیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اپنی ساری جان، جب تک جان ہمارے اندر ہے، یہ جان جب تک ہمارے اندر ہے، جب تک یہ سانسیں ہیں ہمارے اندر ہیں، ہمیں ساری اس جان
دیتے تک وفادار رہیں تو زندگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ اپنی ساری عقل سے جو خدا نے حکمت دی ہے اس کے مطابق چلے، نہ کہ باتوں میں آئیں۔ جو خدا نے حکمت دی، اگر کمی ہے تو وہ کہتا آؤ مجھ سے مانگو۔ ہم نے سنا ہے خدا نے ابھی کہا کہ جو کچھ تم دعا میں مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دوں گا۔ تو عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے کبھی کمزور نہیں ہونا، کیونکہ وہ ہمارا زور بن جاتا ہے، وہ ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ ہم نے صرف اس سے محبت رکھنی ہے، اور جو محبت ہے وہ سب کچھ کر لیتی ہے۔ محبت میں کوئی شیخی نہیں مارتا، محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی، محبت برائی نہیں کرتی۔ ہمیں خدا یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی۔ اگر کوئی غلطی بھی کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا ہے۔ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس سے ڈرے، خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ یہ میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی طرف دائیں طرف جا بیٹھا ہے۔ اور ہم نے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کیا پہننا ہے۔ ہمیں صرف اپنی نظریں اس پر لگانی ہے، ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے تاکہ اس کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ جس طرح کلام مقدس فلپیو 4 باب اس کی 6-7 میں کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ آمین۔ میرا اور آپ کا خدا صرف ہم سے یہی چاہتا ہے۔ جس طرح وہ بادشاہ کے پاس ایک حیثیت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس نے صرف خدا کے کلام کی جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تھی اس کی طرف رجوع لایا، اور اس نے کیا کیا، اس کو مانا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرح کوئی بادشاہ برپا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق چلا۔ آج یہ کلام مجھے اور آپ کو بھی یہی ہدایت دیتا ہے کہ ہم نے صرف خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، صرف اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں کیا دینے آیا ہے، ابدی زندگی دینے آیا ہے، ہمیں وہ خوشیاں دینے آیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھ میں صرف شادمان رہو۔ جب ہم اس میں رہیں گے تو ہم، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند میں خوب بڑھو، پھلو پھولو اور خوب اس کے جلال میں ترقی کرو۔ ہمیں صرف اس میں ترقی کرنی ہے اور اس کی مانند بننا ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم سارے دل سے، ساری طاقت سے، ساری قوت سے اپنے خداوند پر توکل کریں اور بھروسہ کریں۔ ہماری آس، ہماری امید، ہماری چٹان ہمارا زندہ خدا ہے۔ ہم نے صرف باپ پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا باپ آپ سب کو برکت دے۔ خدا کا رحم، خدا کا فضل، خدا کی تمام برکات اب سے لے کر ہمیشہ آپ سب کے ساتھ بنی رہے۔ آمین۔ جتنے ہاسپٹل میں ان سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، خدا کا رحم اور خدا کا فضل ہمیشہ سب پر بنا رہے۔ اور جتنے سفر میں ہیں باپ جی، ان کے سفر مبارک کرے، سلامتی سے گئے ہیں اور سلامتی سے اپنے گھروں میں لوٹے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔